یہاں پہ یوم تشکر جو ہے وہ انعقاد کیا ہے. اب یہ اتنا تاریخی مارکہ ہے کہ یہ یوم تشکر چلتے رہیں گے. یہ سیلیبریشنز نہ رکنے والی سیلیبریشنز ہیں. یہ وہ سیلیبریشن نہیں ہے کہ کوئی ایک دن میں کوئی ایک دن منانے کے بعد کوئی ختم ہو جائے. ہر ایک کی اپنی اپنی عمر ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے تجربے دیکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے 1965 کی جنگ دیکھی تھی, کچھ لوگوں نے 1971 کی جنگ دیکھی تھی. میری ایئر آف برتھ 1974 ہے, تو میں نے وہ دونوں جنگیں نہیں دیکھی تھی. میری لائف کی, میرے ملک کی یہ پہلی وار ہے جو میں نے دیکھی تھی. اور میری اگر اس 51 سال کی عمر میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی اس 51 سال کی عمر میں سب سے تاریخی خوشی کا لمحہ کیا تھا, تو واللہ عالم جو خوشی اس دن بھارت کو جس طریقے سے دھویا ہے ہمارے پاکستانی فورسز نے, ایسی مثال, ایسی تاریخی کی دن جو ہے وہ نہیں بھول سکتے. حالانکہ ہم بذات خود جنگ کے خلاف ہیں. پاکستان ایک پرامن ملک ہے. میرا جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ بھی وائلنٹ کے خلاف ہے, وہ بھی جنگوں کے خلاف ہے. لیکن یقین کریں گے, میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, جیسا میرے بھائی نے کہا کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو گئی. جب ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا, کیونکہ ہم بھی ایز اے انفارمیشن منسٹر ہم بھی جاگے ہوئے تھے پوری رات, اور پوری رات جو پہلی رات جب پاکستان پہ اٹیک ہوا تو میڈیا پہ ہر چینل پہ رات کو 3 بجے 4 بجے صبح 5 6 7 بجے تک بیپرز دے رہے تھے اور اپنے ویوز دے رہے تھے, اپنے تبصرے کر رہے تھے. ایک چینل پہ بیٹھا تھا, جب پتہ چلا کہ جی پہلے یہ ہو رہا تھا پاکستان پہ حملہ, میں مذمت کی بات کر رہا ہوں, پھر اس چینل کے اینکر نے بولا جی رکیے جی, ابھی بریکنگ نیوز آ گئی جی, پاکستان نے بھارت کا طیارہ گرا دیا. پھر مجھ سے میں بات کرنے شروع کروں, ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے. پھر 2 منٹ بعد بولے جی ایک اور بریکنگ نیوز آئی, پاکستان نے بھارت کا دوسرا طیارہ گرا دیا. اسی طریقے سے ماشاءاللہ جو طیارہ گرنے کا جو سیزن شروع ہوا, اور پھر جب DG ISPR نے کہا کہ یہ شروعات بھارت نے کی ہے, اس کا اختتام ہم کریں گے, وقت ہماری مرضی کا ہوگا, طریقہ جواب ہماری مرضی کا ہوگا, اور ساری چیزیں ہماری مرضی کی ہوں گی, تو پاکستان کا ہم جواب دیں گے. لیکن پھر جس طریقے سے دوسرے دن پاکستان پھر انہوں نے میزائل کے حملے کے, پھر جو پاکستان نے اس کو جواب دیا, جب انہوں نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملے کیے جو جواب دیا. لیکن جب سیز فائر کی بات آئی نا, تو اس وقت کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا. ویسے تو ایز اے نیشن ہم کہتے ہیں جنگ نہ ہو, لیکن جس طریقے سے ان کی دھلائی ہو رہی تھی بھارت کی, تو وہ مزہ آ گیا تھا. اور پوری پاکستانی قوم کو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشی آج تک نہ کسی عید نے دی ہے, نہ کسی تہوار نے دی ہے, نہ بندے کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے. جس طریقے کی عظیم و شان خوشی جو ہے وہ ہمیں ملی. اور اس کے بعد کا میں تجربہ بتا دوں, آپ سب لوگ فورن ٹرپس کرتے ہیں, آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں. میرا قدرتی جانا ہوا اس کے بعد چائنا, اور واپسی میں پھر دبئی جانا ہوا. یقین کریں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی گھومنے پھرنے جائیں گے, سارے کوئی اپنے کاموں سے جائیں گے. اب جو پاکستانی پاسپورٹ پہ گھومنے کا مزہ ہے نا دنیا میں, وہ بھی کہیں آپ کو نہیں آئے گا. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, جب ہم گئے 2 ملکوں میں, امیگریشن والوں نے جب گرین پاسپورٹ دیکھا, تو وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ عربی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولنا جانتے ہیں نا, تو گرین پاسپورٹ اور یہ, اور پھر جب وہ کہا کہ ویل ڈن پاکستان, ویل ڈن پاکستان. پھر ایک دن رہے تو میں نے کہا کہ جی وہاں پہ کافی جاننے والے ہیں, کافی لوگوں سے وہاں پہ جو ہے مراسم بھی ہوتے ہیں. تو جب کہیں جائے پتہ چلا جی یہاں پاکستانی بیٹھے, انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں جو انڈینز کے جو منہ تھے نا وہ بھی دیکھنے کے قابل تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پاکستان کو پتا کہ یہ پاکستانی شخص بیٹھا ہوا ہے, جیسے کہ ان کو کوئی بہت بڑی کوئی ان کا منہ چڑھا رہا ہے, یا کوئی ان کو بہت بڑی کوئی گالی دے رہا ہے. صرف ہم کچھ نہیں کرتا, ہم تو بہت طریقے سے رہے. عوام کا آپس میں جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے, عوام کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی تعصبی وہ ملک ہے بھارت کہ وہ پاکستانی کو جیسے دیکھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی, سمجھے کہ بہت بڑا اس کے لیے کوئی منہ پہ اس کو کوئی بہت بڑا, میں وہ لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا. لیکن اب آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ پوری دنیا میں گھومنے کا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. جو تاریخی فتح ہماری فورسز نے حاصل کی ہے,
ہماری پاکستان آرمی، پاکستانی ایئر فورس، ہماری پاکستانی نیوی اور ہماری وفاقی صوبائی حکومتیں، ہماری تمام سیاسی قیادتیں، تمام پاکستان کی سیاسی قیادتیں، اور سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ پوری قوم نے جس طریقے سے، کہ یہ لڑائی تھی بہت مختصر، جس طریقے سے اس مختصر وقت میں ہی پاکستان نے اور پاکستانی فورسز نے بھارت کو دھویا ہے، اور اگر یہ بھارت باہر منتیں ترلے نہیں کرتا، اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت جلدی ختم ہو گئی، مزہ کم آیا، لیکن اگر یہ کوئی 2-4 دن اور ہوتی تو شاید بھارت صفائے ہستی پہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے ہماری ایک یونٹی سامنے آئی، اور اس میں پوری قوم نے یہ لڑائی لڑی ہے۔ جن لوگوں کے پاس ہتھیار تھے ہماری فورسز کے پاس، وہ ہتھیاروں سے لڑ رہے تھے، جس میڈیا کے پاس قلم تھی اور جن کے وہ سیٹلائٹ چینل تھے، انہوں نے سیٹلائٹ چینل پہ لڑے، جن لوگوں نے، ہمارے پاکستانی نوجوان بچوں نے سوشل میڈیا پہ یہ لڑائی لڑی ہے، اور پھر ہمارے پاس جو لوگ گھروں پہ بیٹھے تھے، بزرگ تھے، بچے تھے، وہ ہاتھ اٹھا کے جو دعائیں دے رہے تھے اپنے ملک کو، اپنے فورسز کو، انہوں نے اس طرح وہ لڑائی لڑی ہے۔ تو پوری 24 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام نے جس طریقے سے یہ لڑائی لڑی ہے، پوری قوم مبارک کی مستحق ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور جسے کہا کہ آج ہم یوم تشکر منا رہے، کل ہم منا رہے تھے یوم تکبیر، یوم تکبیر بھی منا رہے تھے، پورے پاکستان نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ دیکھیں جی، یہ پورے پاکستان کی فتح تھی، لیکن جو اس کا بنیاد ڈالا تھا نا، وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالا تھا، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور انہوں نے اس کی بہت بڑی قیمت انہوں نے ادا کی۔ ان کو بہت زیادہ پریشر تھے، انٹرنیشنل پریشر تھے، وہ صرف اکیلا یہ کام نہیں کرنے جا رہے تھے۔ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا، پھر جس طریقے سے انہوں نے لاہور میں اسلامک کانفرنس بلائی، اور پھر جو ایک اور وہ کام کرنے جا رہے تھے جس سے پوری دنیا کی ہوائیں وہ تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا، وہ پوری مسلم ممالک کے درمیان ایک کامن کرنسی بنانے جا رہے تھے۔ میرے سینئرز بیٹھے ہوئے، ان کو اس وقت ان چیزوں کو پتا، وہ مسلم، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ پوری یورپ ہے، کہ جو پوری یورپین کنٹریز پوری اسلامک دنیا میں ایک کامن کرنسی بنانے جا رہے تھے، وہ بھی بہت بڑی۔ تو ہم نے انفارچونیٹلی اپنے ہیروز کھوئے ہیں۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب آج ہمارے بیچ ہوتے تو یہ پاکستان دنیا کے کسی بھی بہت بڑے، ہر حساب سے، جیسا خالد صاحب نے کہا کہ اکانومی کی چیلنج ہے، یس، ہماری اکانومی بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہوتی، ہمارے ملک کی معیشت پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتی، اور ہم لوگ خود جو ہے یہ ایک بہت عظیم ملک، ابھی بھی الحمدللہ عظیم ملک ہے، لیکن بہت آگے ہم جا چکے ہوتے ہیں۔